بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کے تمام دروازوں کے بارے میں تفصیلی بات کرنے والے ہیں، جو عالم اسلام میں بے مثال اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اسلام کی بھرپور تاریخ اور روحانیت کا ثبوت ہے۔ اس کی دیواروں کے اندر موجود بہت سی تعمیراتی اور روحانی عجائبات میں سے مسجد نبوی کے دروازے باب ایک خاص ذکر کا حکم ہے۔ آئیے ان تاریخی تعمیراتی اور روحانی پہلو کا جائزہ لیں جو ان دروازوں کو محض داخلی راستوں سے زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سعودی سرزمین کے تاریخی اور مذہبی لحاظ سے مقدس مقامات میں شامل ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مسجد النبوی گیٹس کی فہرست: باب ابوبکر، باب الرحمن، حجرہ گیٹ، باب قباء، امام بخاری گیٹ، باب العقیق، باب سلطان عبد المجید، باب عمر بن خطاب، باب بدر، باب کنگ فہد، باب احد، باب عثمان بن عفان، باب علی بن ابی طالب، باب ابو ذر غفاری، باب عبدالعزیز، باب مکہ، باب بلال، باب النساء، باب جبرائیل، باب البقیع، باب الائمہ۔ مسجد نبوی اپنی مذہبی اہمیت سے باہر ہے۔ فن تعمیر ہی ارتقاء کی کہانی سناتا ہے، جس میں ہر دور اپنا نشان چھوڑتا ہے۔ اس شان و شوکت کے درمیان دروازے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مسجد کے احاطے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے فٹ کرنے کے لیے پھیلایا گیا تھا، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی اور حجاج کی وجہ سے سعودی توسیع نے سب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کے طور پر کام کیا ہے۔ وہ محض داخلی مقامات نہیں ہے، بلکہ پیچیدہ اجزاء مسجد کے مجموعی ڈیزائن میں حصہ ڈالتے ہیں۔ مسجد نبوی کی صحیح معنوں میں تعریف کرنے کے لیے تاریخ میں ان دروازوں کے کردار کو سمجھنا چاہیے۔ 42 دروازے، 42 باب ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اہمیت اور شان ہے۔ گیٹس کی نقاب کشائی، روحانیت کا سفر۔ ان کی جسمانی موجودگی کے علاوہ مسجد نبوی کے دروازے گہری روحانی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ صرف مسجد میں جانے کے راستے نہیں ہے، بلکہ علامتی پورٹل ہے جو زمینی اور الہی کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا سبز گنبد دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اسے عام طور پر مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ ہر دروازہ باب ایک منفرد چمک رکھتا ہے جو عبادت گزاروں کو مختلف طریقوں سے روحانیت کا تجربہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ روحانی جہت دروازوں میں معنی کے تہوں کو جوڑتی ہے، انہیں تعمیراتی عناصر سے زیادہ بناتی ہے۔ مندرجہ ذیل حصوں میں ہم مدینہ کے مقدس مسجد کے دروازوں کے ذریعے ایک جامع سفر کا آغاز کریں گے۔ ان کی تاریخی جڑوں سے لے کر پیچیدہ آرکیٹیکچرل تفصیلات تک ہم ہر دروازے کے نام، معنی اور روحانی اہمیت سے پردہ اٹھائیں گے۔ انوکھی خصوصیات اور انفرادی کہانیوں کو تلاش کرتے ہوئے ہمارا مقصد اس بات کی ایک جامع تفہیم فراہم کرنا ہے کہ یہ دروازے باب صرف داخلی راستے کیوں نہیں ہے، اسلام کے گہری تفہیم کے دروازے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صرف 3 باب تھے، لیکن سعودی توسیع کی مدد سے اب 42 باب ہو چکے ہیں۔ مسجد نبوی کا تاریخی پس منظر۔ مسجد نبوی کی جڑیں اسلامی تاریخ کے ریکارڈ میں گہرائی تک پیوست ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم کیا گیا۔ یہ اسلام کے دوسرے مقدس ترین مقام مسجد مدینہ کے طور پر
کڑا ہے۔ اس مقدس مسجد کا آغاز اسلام کے ابتدائی سالوں سے ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ نہ صرف عبادت گاہ کے طور پر بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر، ایک عدالتی عدالت اور مختلف سماجی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ شہر مدینہ کے مرکز میں واقع ہے۔ آج تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں سے کچھ ہی یہاں محفوظ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مذہبی خطبات دیے اور ہجرت اور اسلام کی توسیع کے دوران یہاں سیشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب تھے۔ مدینہ کی مسجد قباء یہ اسلامی تاریخ کے ساتھ مضبوطی سے منسلک ہے۔ بہادر ابتدائی مسلمانوں کی پرورش اور پناہ گاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن مسجد نبوی کی بنیاد 622 عیسوی میں مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مسجد کی تعمیر کی، جس میں دیواریں، اندرونی اور دروازے شامل تھے۔ مسجد کی تعمیر نے ایک فروغ پذیر کمیونٹی کا آغاز کیا اور نوزائیدہ اسلامی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ مسجد نبوی کے شاندار باب دروازے غیر معمولی انفراسٹرکچر کی مثال دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی توسیع نے اس کی شان میں اضافہ ہی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترقی برسوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے تحت مسجد نبوی میں بڑھتی ہوئی مسلم کمیونٹی کو جشن کرنے کے لیے توسیع کی گئی۔ ان توسیعات کا جوہر محض جسمانی نہیں تھا، وہ اسلام کی روحانی اور اجتماعی ترقی کی علامت تھے۔ یہ توسیعات لاکھوں مسلمانوں کو مساجد کے احاطے میں رہائش فراہم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ مسجد کی ساخت کا ارتقاء، خلفاء اور توسیعات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے بعد آنے والے خلفاء نے مسجد نبوی کی توسیع کو جاری رکھا۔ یہ توسیع صرف اندرونی احاطے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے ہمسائے عمارتوں کے بعض حصوں کو بھی بازیافت کیا، جنہیں مسجد نبوی کی حدود میں شامل کرنا تھا۔ سعودی توسیع کی مدد سے اب احاطے میں داخلے اور باہر نکلنے کے لیے 42 دروازے ہیں۔ اموی اور عباسی خلفاء ہر ایک نے اپنے دور میں مسجد کے تعمیراتی ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالا۔ شروع میں دیوار کی لمبائی 93 میٹر تھی، لیکن توسیع کے بعد اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ توسیع صرف بڑی جماعتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے بارے میں نہیں تھی، ان کا مقصد مسجد کی تاریخی اہمیت کو بھی برقرار رکھنا تھا۔ خاندانوں کے ذریعے تعمیراتی تبدیلیاں، جیسے کہ سعودی عرب کے اسلامی خاندانوں کا عروج اور زوال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوا۔ مسجد نبوی نے تعمیراتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جو ہر دور کے مخصوص انداز کی عکاسی کرتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے خاص طور پر وسیع ترین آرائش، پیچیدہ تفصیلات کے اضافے اور دیواروں کی توسیع کے ساتھ ایک انمٹ نشان چھوڑا، جس سے مسجد کی جمالیاتی کشش میں مزید اضافہ ہوا۔ مسجد نبوی کے دروازے باب نے سعودی عرب کے قلب میں واقع مسجد کے تاریخی داستان کو تشکیل دینے میں خاموش لیکن اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہر گیٹ اپنے منفرد ڈیزائن اور ساخت کے ساتھ اس دور کے سماجی اور سیاسی آب و ہوا اور تعمیراتی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ پوری تاریخ میں دروازے محض داخلی راستوں سے زیادہ رہے ہیں، انہوں نے اختیار، ثقافتی شناخت اور روحانی اہمیت کی علامت کے طور پر کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر باب نے عثمانی دور کے دوران مختلف عثمانی تعمیراتی عناصر کو جنم دیا جو سلطنت کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ ثقافتی تبدیلیاں اور گیٹ میں ترمیم جیسے سیاسی اور ثقافتی
ثقافتی مناظر بدلتے گئے۔ دروازے اور ان کی متعلقہ دیواروں میں اس وقت کے مروجہ جذبات کے مطابق تبدیلیاں کی گئی۔ اس موافقت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسجد نبوی اسلام کی متحرک تاریخ کا زندہ ثبوت بنی رہے۔ اگلے حصے میں ہم مسجد نبوی کے دروازوں کے تعمیراتی شان کا جائزہ لیں گے، سعودی توسیع کی پیچیدہ تفصیلات کو تلاش کریں گے جو انہیں اسلامی فن تعمیر کی بھرپور ٹیپسٹری میں نمایاں کرتی ہے۔ نہ صرف ایک روحانی مقام کے طور پر کڑی ہے بلکہ اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے۔ میناروں سے لے کر گنبد تک ہر عنصر فنکارانہ اظہار اور مذہبی علامت کے پیچیدہ امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم اس تعمیراتی شان کے اندر مسجد نبوی کے دروازے حقیقی عجائبات کے طور پر ابھرتے ہیں جو اسلامی فن و تعمیر میں موجود پیچیدہ کاریگری اور ثقافتی فراوانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا تعمیراتی ڈیزائن مختلف عناصر کے ہموار انضمام کا ثبوت ہے۔ دیواروں کو آراستہ کرنے والے ہندسی نمونوں سے لے کر اندرونی حصوں کو بہتر کرنے والے خطاطی تک ہر چیز ہم آہنگی اور روحانی طور پر ترقی پذیر ماحول میں حصہ ڈالتی ہے۔ اس ڈیزائن کے لازمی حصے کے طور پر دروازے اس بصری ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے طرز تعمیر کے جڑیں ابتدائی اسلامی فن تعمیر سے ملتی ہے جس کی خصوصیت سادگی اور فعالیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتدائی تعمیر نے ایک معمولی انداز کو اپنایا جس میں اجتماعی عبادت کے لیے جگہ پیدا کرنے پر توجہ دی گئی۔ سادگی کا جوہر برقرار رہا یہاں تک کہ بعد میں توسیع ہوئی۔ جیسے جیسے اسلامی سلطنت پھیلتی گئی اسی طرح مسجد نبوی پر تعمیراتی اثرات مرتب ہوئے۔ امی اور عباسی خلافت نے گھوڑے کی نالی کے محراب، پیچیدہ ٹائل ورک اور ہندسی نمونوں جیسے عناصر کو متعارف کرایا۔ ان اضافے نے جمالیاتی کشش کو بڑھایا اور اسلامی تہذیب کی عظمت کو ظاہر کیا۔ عثمانی دور نے مسجد نبوی کی تعمیراتی تاریخ میں ایک اہم باب کو نشان زد کیا۔ عثمانی جو اپنے وسیع اور آرائشی ڈیزائن کے لیے مشہور تھے، مسجد پر انمٹ نشان چھوڑ گئے۔ خطاطی آرائشی ٹائلوں اور پیچیدہ گنبدوں کے اضافے نے مسجد نبوی کو عثمانی فن تعمیر کے شاہکار میں تبدیل کر دیا۔ دی گیٹس مسجد نبوی کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا چوٹی پورا کرتے ہیں۔ وہ محض فعالیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہر دروازہ پیچیدہ نقش و نگار، ہندسی نمونوں اور قرآنی آیات کا کنوس ہے جو اس کے ڈیزائن میں علامت کی تہوں کو شامل کرتا ہے۔ اس لیے دروازے چوکھٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ ایمان اور ثقافتی شناخت کا اظہار بن جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے یکساں نہیں ہے، ہر ایک منفرد نام اور تہیم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر گیٹ آف جبرائیل میں مہاراج کے ساتھ منسلک نقش ہو سکتے ہیں، جبکہ گیٹ آف پیس اپنے ڈیزائن کے ذریعے سکون پر زور دے سکتا ہے۔ یہ موضوعاتی نقطہ نظر مسجد کی تعمیراتی داستان میں گہرائی کا اضافہ کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ڈیزائن تیار کرنا، جیسے جیسے مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش ہوئی، دروازے ڈیزائن میں تیار ہوئے مروجہ تعمیراتی رجحانات کے مطابق۔ ارتقاء اسلامی تاریخ کا ایک بصری تواریخ ہے جس میں ہر دور کے جوہر کو مسجد کے فریم ورک میں شامل کیا گیا ہے۔ آنے والے حصے میں ہم دروازوں کے ناموں اور معنی کا جائزہ لیں گے، اس لسانی اور تاریخی اہمیت کو کھولتے ہوئے جو مسجد نبوی کے روحانی تجربے میں تے در تے اضافے کرتے ہیں۔ گیٹ کے ناموں کے لسانی تحقیق میں عربی اشعار میں گہرا غوطہ لگانا شامل ہے۔ جڑوں اور مشتقات کو سمجھنا مطلوبہ معنی کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی تاریخی شخصیت کے نام سے منسوب دروازے کی تشبیہ اسلامی تاریخ میں اس شخصیت کی اہمیت کے بارے میں اشارہ دے سکتی ہے۔
ہر دروازہ اپنے مخصوص نام کے ساتھ مسجد نبوی کی تاریخی ٹیپسٹری کے ایک سلائی ہے۔ نام اہم واقعات کو یادگار بنا سکتے ہیں یا روحانی سنگ میل کی یاد دہانی کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ان تاریخی روابط کو کھولنے سے مسجد کی داستان میں گہرائی کی تہوں تک کا اضافہ ہوتا ہے۔ دروازوں کے نام نہ صرف لسانی تاثرات ہیں بلکہ ثقافتی علاموں کی بھی حامل ہے۔ وہ مقامی روایات، تاریخی سیاق و سباق یا متنوع اسلامی ثقافتوں کے اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ثقافتی گونج کو سمجھنا اسلام کے اندر ثقافتی تنوع کی زندہ یادگاروں کے طور پر مسجد نبوی کے دروازوں کی تعریف کو بڑھاتا ہے۔ تاریخی اور لسانی معنی سے ہٹ کر دروازوں کے نام روحانی جہتوں کو مجسم کرتے ہیں۔ وہ غور و فکر اور روحانی عکاسی کی دعوت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیٹ آف پیس کے نام سے ایک دروازہ اپنے لغوی معنی میں سکون کو ظاہر کرتا ہے اور عبادت گزاروں کو پرسکون اور ذہین دل کے ساتھ داخل ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی خاص دروازے سے داخل ہونے والے عبادت گزار اپنے آپ کو دروازے کے نام کے ساتھ منسلک روحانی ماحول میں ڈوبے ہوئے پا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔